اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، وہ کتاب جس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا، زندگی کا مقصد بتایا، سیدھا راستہ دکھایا، وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ، یہ در حقیقت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا فکری دروازہ ہے۔ پہلے پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا اور رب کا تعلق، ہدایت کی طلب، انسان کی اقسام، اطاعت اور نافرمانی کے نتائج اور ان کا بنیادی خاکہ بیان کیا۔ پہلے پارے کے شروع میں سورہ فاتحہ ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ سورت در حقیقت بندے کی، انسان کی اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے گفتگو ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، رحمت کا بیان ہے، سیدھے راستے کی دعا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی، انسان کو عاجز ہونا پڑتا ہے اور عاجزی سے مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کے اندر یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ دعا ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پہلے پارے میں اس سورت کا ابتدائی حصہ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے اور یہ ہدایت والی کتاب ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، متقین کے لیے، جو تقوی والے لوگ ہیں، قرآن انہی کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی 3 اقسام بیان کی، مومن، کافر اور منافق۔ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کافر جو انکار کرتے ہیں، اور منافق جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ تقسیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے۔ انسان اپنا احتساب کرے کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر انسان کی کہانی بیان کی، انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، ان کو جو فضیلت عطا فرمائی اس کا ذکر کیا کہ ان کو علم کی وجہ سے فضیلت دی۔ پھر شیطان کے تکبر کا ذکر کیا کہ اس نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت کا ذکر ہے اور جنت سے اتارے جانے کا ذکر ہے، اور پھر ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے پہلا عمل سکھایا، جو سب سے پہلا حکم سکھایا، وہ توبہ کا ہے۔ گویا انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بیان ہوئے، اور وہ اس لیے بیان ہوئے کہ امت مسلمہ، ہم مسلمان ان سے سبق حاصل کریں۔ گویا یہ صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا کہ وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، وعدہ شکنی کرتے ہیں، دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ واقعات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شیشہ، ایک آئینہ فکس کر دیا کہ ہم اس میں دیکھیں کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کر رہے، وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم دنیا کو دین پر ترجیح تو نہیں دے رہے کہ دین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہو اور ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوں۔ اگر ہم پہلے پارے کا ایک خلاصہ نکالیں تو پہلے پارے سے ہمیں 4 بنیادی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ ہدایت مانگ کر ملتی ہے، طلب کر کے ملتی ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو گڑ گڑانا چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے ایمان اور تقوی، کہ انسان مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو۔
ایمان کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، تکبر سے بچے۔ تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے، جیسے شیطان نے تکبر کیا، انسان متکبر نہ ہو جائے، تکبر سے بچے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور تکبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، غلطی پر اڑ جائے، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے، کمزور کو کمتر سمجھے، کسی غریب کو کمتر سمجھے، کوئی شخص سٹیٹس میں کم ہے اس کو کمتر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اور چوتھا سبق ہمیں پہلے پارے سے ملتا ہے کہ ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ہم وہ کام نہ کریں۔ پہلا پارہ دراصل انسان کو ذہنی اور روحانی طور پر یہ قرآن پاک کے سفر کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو قرآن پاک میں باقی 29 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہدایت کا، ایمان کا، تقوی کا، گناہوں سے بچنے کا، جو باقی واقعات بیان فرمائے، انسانوں کو احکامات دیے، تو پہلا پارہ در حقیقت انسان کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر قرآن کے سفر کے لیے تیار کرتا ہے کہ انسان باقی قرآن کو پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ تو گویا کہ ہمیں پہلا پارہ پڑھ کے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں؟ کیا ہمارا دل متقین جیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم واقعی میں ڈرتے ہیں؟ کیا ہم تاریخی واقعات سے سبق لیتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بطور ہدایت کے پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے، ہمیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے سیدھے راستے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو پہلا پارہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اور تقوی اختیار کریں، ایمان کی پختگی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔